دیکھو میرے بھائیوں، ایسا ہی ایک مسئلہ اور ہے جس میں لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں، اس مسئلے کو بھی سمجھو۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نماز میں عمل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بہت بہت زیادہ کام کرو، عمل کرو تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مسئلہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن فقہ میں بہت کی گئی ہے۔ ان ڈیفینیشن میں سے ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی کام آپ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ کریں تو وہ عمل کثیر ہے۔ یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے، اگرچہ اس پر فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ اس پر نہیں ہے، لیکن جو ڈفرنٹ ڈیفینیشن ہے اس میں سے ایک ڈیفینیشن عمل کثیر کی یہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر آپ دونوں ہاتھ استعمال کر کے ایک ہی کام کریں، یہ دونوں ہاتھ لے کر ٹوپی ٹھیک کی، یہ عمل کثیر ہو گیا۔ یہ ایک ہاتھ سے ٹوپی ٹھیک کروں تو یہ عمل کثیر نہیں، اور دونوں ہاتھ لگا کر ٹوپی ٹھیک کی تو عمل کثیر ہو گیا۔ اب آپ غور کیجئے، بہت سے بھائی جب کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے کرتا اپنا دونوں ہاتھ سے یوں ٹھیک کریں گے، دونوں ہاتھ سے ایک ساتھ ٹھیک کریں گے، یہ عمل کثیر ہو گئے۔ اگرچہ فتویٰ اس پر نہیں ہے، نماز کے فاسد ہونے کا اور باطل ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے، مگر یہ کام نماز کو مکروہ کرنے والا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور بہت سے بھائیوں کو ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ انہیں خیال بھی نہیں ہوتا، اور جہاں رکوع سے کھڑے ہوئے تو دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ پیچھے کرتا ٹھیک کریں گے، دو سجدے کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دونوں ہاتھوں سے کرتا ایک ساتھ ٹھیک کریں گے۔ حالانکہ یہ تو عمل کثیر کی ڈیفینیشن میں ہے کہ کسی بھی ایک کام میں آپ دونوں ہاتھ ایک ساتھ استعمال کریں گے تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگرچہ نماز کے فاسد ہونے پر فتویٰ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ نماز کو مکروہ کر دے گا یہ عمل ایسا۔ لہذا ہم میں سے جس بھائی کو ایسی عادت پڑ گئی ہے اسے اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور ایسی عادت پڑ گئی ہے تو بہت توجہ کر کے خیال کر کے اس عادت کو چھوڑا دینا چاہیے۔ وہ کوئی میں نے بات کسی جگہ پر بیان کیا تو ایک نے یہ کہا کہ ہمارا کرتا پیچھے پھنس جاتا ہے اس لیے ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا پاجامہ کیوں پہنتے ہو کہ پیچھے کرتا پھنس جاتا ہے؟ بھائی ڈھنگ کا پاجامہ پہنو۔ بات یہ ہے کہ آخر ایسا کپڑا کیوں پہنتے ہو کہ جو پیچھے پھنس جاتا ہے، پیچھے بدنمائی سی ہو جاتی ہے؟ ڈھنگ کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے آؤ کہ بھائی ہمیں آفس میں ایسے پڑھیں، آفس میں تمہیں جو چاہے پہننا ہو پہنو، آفس میں تمہیں کون سا رکوع سجدہ کرنا ہے، آفس میں تمہیں کھڑے کھڑے کام کرنا ہے، لیکن نماز میں تو رکوع سجدے کا عمل ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کپڑے تمہارے لیے آفس میں کارآمد ہوں وہی کپڑے تمہارے مسجد میں بھی کارآمد ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا مسجد میں مسجد کے شایان شان کپڑے پہن کر آؤ۔ لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم ایسا کرتا ٹھیک نہیں کرتے تو ہمارا کرتا پیچھے پھنس جاتا ہے اور پیچھے سے بدنمائی سی ہوتی ہے پیچھے والے لوگوں کے لیے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ مسجد میں مسجد کے شایان نشان اور مسجد کے ڈھنگ کا کرتا پہن کر آؤ۔ اور تم نے کوٹ پیٹ اور شرٹ پھٹ کر رکھا ہے تو شرٹ پھٹ کر رکھا ہے تو اس کے اوپر ایسا جبہ اور کرتا ڈال کر آؤ اور نماز پڑھ کر یہ کرتا اتار کر رکھ دیجیے، پھر تمہارے جو آفس کے کپڑے ہیں وہ پہن کر گھومتے رہو۔ ہم کب کہتے ہیں کہ آفس کے کپڑے مت پہنو؟ آفس کے کپڑے آفس میں پہنو، اور جیسے آفس کے شایان نشان کپڑے آپ آفس میں پہن کر جاتے ہو، مسجد کے شایان نشان کپڑے پہن کر مسجد میں آؤ۔ اس لیے میرے بھائیو یہ کوئی عذر نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے کہ کسی بھی کام میں رومال ہی میں نے ڈال رکھا ہے، ایک ہاتھ سے میں نے رومال یوں ٹھیک کر دیا ٹھیک ہے، لیکن اگر دونوں ہاتھ ایک ساتھ استعمال کیے تو وہی عمل کثیر والی بات آ گئی۔ اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔